اب یہ جگنے کی رات ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ لوگوں کے سامنے دلیل رکھتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لینا وہ کیا ہے۔ اگر دلیل دیکھنا ہے تو ابھی جو میں پہلے سنایا 2 آیتیں ہیں، قرآن سے دلیل لینا ہے تو سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے حساب سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی جب زندہ تھے کیا شب معراج منائے تھے؟ شب معراج کو جاگے تھے؟ اچھا، شب معراج کو منانے والے کیا بولتے؟ وہ جو 27ویں رات ہے نا، اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ لے کر گیا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، تو اس لیے ہم لوگ اس دن رات کو جگنے کی رات بول رہے ہیں۔ اچھا، اور کب ہوا یہ بولتے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے سے پہلے، یعنی ہجرت کرنے سے پہلے۔ اس کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تھے، مدینہ میں کتنے سال تھے؟ 10 سال۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا کے آنے کے بعد ہر سال مسجدوں میں 27ویں رجب کی رات کو جاگے کیا؟ پہلا سوال، ایک حدیث، ایک واقعہ، پورے لوگوں سے پوچھو، ایک حدیث کہیں تو بھی رہے تو بتاؤ بھائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا کے آنے کے بعد 10 سال زندہ تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رجب کا مہینہ 10 سال آیا، معراج کو جا کے آنے کے بعد 10 سال آیا، تو یہ 10 سال ہر سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے نام پہ کبھی جاگے کیا؟ یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کو حکم دیے کیا؟ صحابہ میں معراج کو جا کے آیا، تم کو آج جاگنا ہے، 27ویں رات ہے آج۔ ہمارے صحابہ کبھی جاگے کیا؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سے 2.5 سال کا عرصہ ہمارے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شب معراج منائے تھے کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شب معراج منائے کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شب معراج کو جاگے کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شب معراج کو جاگے یا خود جاگنے کا لوگوں کو حکم دیے، یا وہاں پر عورتیں جاگتی تھی، صحابیات جاگتے تھے؟ کون جاگتے تھے شب معراج کی 27ویں رجب کی رات کو؟ ایک دلیل کہیں سے تو بھی لے کے آؤ بول کے سوال کرنا، کسی سے بھی ایک دلیل آپ کو نہیں بتا سکتے، ایک بھی پروف آپ کو نہیں بتا سکتے ہمارے نبی نے اور ہمارے صحابہ نے کبھی شب معراج کی رات کو جاگا ہو، جاگنے کا اہتمام کیا ہو۔ اور اگر ہم لوگ غور کریں گے، آج حالات، اس دن مسجدوں کو سجانا، اس دن پکوان پکانا، بلکہ خاص طور سے عورتیں تو چائے وغیرہ کا انتظام کرنا، کیونکہ رات تمام نیند آتی، نیند کو بھگانے کے لیے چائے پینا، پھر اسی طرح اس دن الگ سے نفل نمازیں پڑھتے رہنا، اس دن کی الگ سے فضیلتیں بتانا، اور شب معراج کی رات کو صلاۃ التسبیح بول کے پڑھنا۔ بہت سارے لوگ اس نماز کے تعلق سے تو اتنے سوال کرتے کہ نہیں بھائی شب معراج ہے، آج تو بھی کم از کم صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے، پڑھے تو ہمارے پورے گناہ معاف ہو جاتے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا نہیں پڑھنا، پڑھے تو کیسا پڑھنا؟ پورا پہلے سے کتابیں پڑھ لے کے یاد رکھ کے گھنٹے ٹھہرتے ہوئے صلاۃ التسبیح پڑھتے، یاد رکھو۔ صلاۃ التسبیح کے تعلق سے تو ایک بات یہ بھی واضح کر دوں، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن پوری حدیثیں جتنی بھی ہیں صلاۃ التسبیح کے تعلق سے وہ سب جمع کرے تو علماء یہ کہتے ہیں زندگی میں کبھی ایک مرتبہ پڑھ لیے تو پڑھ لیے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی مرضی، کبھی پڑھ لیے تو ایک مرتبہ پڑھ لو، کوئی گناہ نہیں پڑھے تو بھی کوئی گناہ نہیں، آپ سے کوئی سوال ہونے والا نہیں۔ اس کو فرض سے زیادہ اہمیت دے کے اس دن راتوں کو جاگتے ہوئے صلاۃ التسبیح پڑھتے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے؟ قضا نمازیں پڑھتے۔ ہماری نمازیں کتنے چھوٹ گئی کہ 1 سال میں اب یاد آیا کیا کرنا؟ اب شب معراج کی رات کو اٹھو، اب رات تمام جاگنا ہے، کیسے بھی 2 رکعت پڑھتے رہو۔ اور کچھ لوگ تو شارٹ کٹ نماز کا طریقہ ایسا نکال کے رکھ دیے قضا نمازوں کا، اس میں آپ کو اتحیات نہیں پڑھے تو بھی چلتا، سجدے کے رکوع کی دعائیں نہیں پڑھے تو بھی چلتا، کیا کی بول دے کہ جلدی فٹافٹ منٹ میں 1 رکعت، منٹ میں 2 رکعت ختم کرنے کے طریقے بھی آج لوگ بتا کے رکھے۔ حالانکہ قضا نماز اگر آپ کی کبھی نماز چھوٹے تو پڑھنا کب ہے؟ جب یاد آیا، جب ہوش میں آئے، اسی وقت پڑھنا ہے۔ لیکن یہ چھوڑ کے ہم لوگ اس کو شب معراج تک روک کے رکھ کے شب معراج میں پڑھنا، شب برات میں پڑھنا، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ تو یاد رکھو، مسجدوں کو سجانا ہو یا پھر اس طرح کی عبادتیں کرنا ہو، ہم کو قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور دوسری اہم بات یہاں پر سوچنے کی یہ ہے، یہ جو واقعہ ہوا نا، اس کی صحیح تاریخ معراج کا جو واقعہ ہوا وہ کس دن ہوا، کسی کے پاس بھی اتھینٹک دلیل نہیں ہے، بلکہ الگ الگ محدثین اس کی تاریخ جو لکھتے ہیں نا، 36 اقوال ہے علماء کے، 36 تاریخیں بتائے، یہ تاریخ کو ہوا بول کے ایک محدث بتائے، یہ تاریخ کو ہوا بول کے ایک بولے، یہ تاریخ، ایسے 36 ہے۔ کیوں ہے ایسا معلوم ہے؟ اچھا، اس کے مقابلے میں اگر آپ شب قدر کب ہے بولے تو 20 دلیلیں کوئی دے سکتے ہیں۔ شب قدر کب ہوتی جی؟ رمضان میں کون سی تاریخ کو؟ تاخراتوں میں، رمضان میں آخری عشرے میں، یہ اتھینٹک ہے، ہر مسلمان یہی بولتا ہاں بھائی یہ شب قدر ہے، یہ تاریخ میں ہے بس۔ لیکن شب معراج کے تعلق سے اتنے اقوال الگ الگ تاریخیں کیوں ہیں معلوم ہے؟ کیونکہ معراج کا واقعہ امپورٹنٹ تھا لیکن معراج کی تاریخ امپورٹنٹ نہیں تھی، اس لیے صحابہ اس کو یاد نہیں رکھے۔ وہ کون سی رات تھی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس رات کو جاگنے کی فضیلت ہی نہیں ہے۔ اگر رات کو جاگنا، نماز پڑھنا یہ سب ہوتا تو صحابہ یاد رکھتے تھے، ہاں بھائی ہمارے نبی فلاں تاریخ کو گئے تھے اس لیے یہ تاریخ کو ہم جاگیں گے بول کے یاد رکھتے تھے، لیکن وہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، واقعہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے واقعہ یاد رکھے، صحابہ تاریخ یاد نہیں رکھے۔ تو یاد رکھو، صحابہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اس لیے اس کو یاد نہیں رکھے۔ لیکن انڈیا پاکستان کے مول صاحبوں کو آ کے جبرائیل علیہ السلام بتا دیے 27ویں رجب کو گئے تھے بول کے، صحابہ کو نہیں معلوم تھا،
لیکن جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ ہمارے انڈیا پاکستان کے مولوی صاحبوں کو آ کے بتا دیے اس دن ہے معراج کی رات بول کے. تو یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے ہم سے.